شیمہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہے۔ فرمایا فتح مکہ کے بعد غزوہ ہوا، غزوہ حنین کے اندر طائف کے علاقے سے بہت سارے لوگ گرفتار ہو کے آئے، اور ان گرفتار قیدیوں میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی ساتھ تھی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ محمد میرے بھائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے کے آؤ جو مجھے بھائی کہتی ہیں، میں تو اللہ رب العالمین نے مجھے اکیلا پیدا کیا، میرا تو دنیا کے اوپر کوئی بھائی نہیں، میرا تو دنیا کے اوپر میری کوئی بہن نہیں ہے، بہرحال اس کو لے کے آؤ۔ حضرت شیمہ کو لے کے آئے تو حضرت شیمہ نے اپنا تعارف کرایا، یا محمد، او میرے بھائی محمد، میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جب سنا کہ میری بھائی یہ میری بہن شیمہ ہے، یاد کرایا میرے بھائی محمد، میں آپ کو لوری دیا کرتی تھی، میں آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھی، میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو آپ کو ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، میں تو ہر وقت آپ کی زیارت کرتی رہتی تھی، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی، یا ربی ابقی لنا محمد، اے میرے اللہ میرے بھائی محمد کو باقی رکھنا، میرے بھائی محمد کو بڑا مقام دینا، میرے بھائی محمد کو اعلیٰ مقام دینا، میرے بھائی محمد کے لیے میں سارا دن دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ نے میری دعاؤں کو سنا، اللہ پاک نے آپ کو تو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، رحمت والی چادر بچھا کر حضرت شیمہ کو ان کے اوپر بٹھایا اور کھانے کے لیے کچھ منگوایا، کھانا کھلا کر فرمایا کہ میری بہن شیمہ کو چھوڑ دو۔ حضرت شیمہ نے کہا اے یا رسول اللہ، میں تو چلی جاؤں گی مگر یہ جو میرے ساتھ قیدی بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بہن شیمہ کے علاقے سے جتنے کے بھی گرفتار کر کے لائے ہو ان سب کو میری بہن شیمہ کے ساتھ رہا کر دو۔ اور حضور علیہ السلام نے بہت سارے ان کو تحفے تحائف بھی دے کر روانہ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی امت کو سبق دیا، لوگوں خیال کرنا، کبھی اپنی بہن کے اوپر ناراض نہ ہونا، کبھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر بہن کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کبھی بہن کا حق نہ مارنا، کبھی اپنی بہن کو تکلیف نہ دینا، کبھی اپنی بہن کو نہ ستانا۔ یہ نہ ہو کہ تو ویسے تو دنیا کے اوپر بڑا چودھری بنا پھرتے، بڑا رانا صاحب بنا پھرے، بڑا متقی و پرہیزگار بنا پھرے، بڑا علامہ بنا پھرے، بڑا نیک آدمی تو اپنے آپ کو کہلوائے، لیکن اپنی بہن کی زمین کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے تو یاد رکھنا تجھے قبر جگہ نہیں دے گی۔ اور اگر بہن نے کبھی اپنی زمین کا حصہ مانگنے کی جرت کر لی تو بہن کو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی بے غیرت ہو گئی، یہ تو بھائی کے سامنے بولا کرتی ہے، یہ تو اس طرح کیا کرتی ہے۔ یاد رکھو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک اس کو بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ایسے بھی دیکھے، ناراض نہ ہونا، اپنی بیٹی کے گھر جاتی ہیں یا بہن کے گھر جاتی ہیں، شادی کے بعد اگر وہ کوئی چیز پیش کرتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی بیٹی کے گھر سے کوئی چیز کھائیں یا اپنی بہن کے گھر سے کوئی چیز کھائیں، ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کو دے کے جائیں، اپنی بہن کو دے کے جائیں۔ لیکن اس ظالم کو یہ پتہ نہیں جو اپنی بہن کا تو نے حصہ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، قیامت والے دن یہ تیرے لیے جہنم کا طوق بن جائے گا۔ تجھے وہاں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تجھے وہاں شرم کیوں نہیں آتی جب اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتا، جب اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، اپنی بیٹی کے نام کوئی جائیداد نہیں کرتا، وہاں اس کا مال کھا رہا ہے، تجھے وہاں شرم کیوں نہیں آتی؟ تجھے وہاں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تیری شرم اور غیرت کہیں اٹھتی ہے، کہیں کیوں نہیں اٹھتی؟ یاد رکھنا یہ ساری کی ساری دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہ دنیا کی عزت ہے۔ رب العالمین
دلایا